اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود۔ رکوع کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تو ہم نے پیچھے عرض کر دیا ہے، اور سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں رکوع اور سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیحات ہیں۔ رکوع میں یہ پڑھنی ہے، سجدے میں یہ پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی اس کے الٹ کر دے، یعنی رکوع میں سبحان ربی الاعلی اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، تو کہتے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو رکوع میں اس کو سجدے میں پڑھنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی کوئی دعا وغیرہ پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ فرائض جو ہیں، فرائض یہ اللہ جل شانہ کے دربار کی خاص ملاقات ہے۔ فرائض جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کے دربار کی خاص ملاقات ہے۔ اور دیکھیں، جب کسی بڑے بندے سے وقت لیا جاتا ہے اور جو وقت وہ دیتا ہے تو وقت لینے والا کوشش کرتا ہے کہ جو وقت میں نے لیا ہے میں اپنی بات اسی میں پوری کروں، زیادہ ٹائم اس کا وقت نہ لوں۔ تو فرائض اللہ کی دربار کی خاص ملاقات کے نام ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تسبیحات اس میں پڑھی جائیں۔ باقی جو آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، کچھ مزید کچھ اور پڑھنا ہے تو نوافل میں اس کی بڑی گنجائش ہے۔ رات میں اٹھے تہجد میں، نوافل میں جو مرضی پڑھیں، اس میں دعائیں پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تہجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے اور استغفار بھی آپ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سجدے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور فرمایا کہ جب آپ آئے تھے تہجد میں، آیت رحمت پہ آپ گزرتے تو رحمت کی دعا مانگتے، جب کسی عذاب والی آیت پہ گزرتے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ یعنی نوافل میں گنجائش ہے، لیکن فرائض چونکہ اللہ کے دربار کی خاص ملاقات کا نام ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ فرائض میں انہی تسبیحات کو پڑھ لے۔ اچھا، اب ان کی مقدار کتنی پڑھے، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نے رکوع کر لیا اور رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، 3 مرات 3 مرتبہ، فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، اس کا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو مقدار ہے یہ سب سے کم مقدار ہے، اس سے بہتر ہے زیادہ بھی پڑھ لے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیا، فرمایا اس کا سجدہ بھی پورا ہو گیا، لیکن یہ بھی کم مقدار ہے، یہ مقدار کا اقل درجہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو 3 مرتبہ اوپر سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، کہ وہ 3 مرتبہ سے اوپر نہ، یہ اجازت نہ ہونے کی بات نہیں کہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے نماز میں اختصار کا حکم ہے، لیکن اتنا اختصار بھی نہ ہو جیسے ہمارے علماء، ہمارے بعض جو قراء حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ تو بیچارے بہت ہی اختصار کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ 3 مرتبہ بھی یہ کلمات پڑھے جائیں تو ذرا آہستہ پڑھے جائیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اگر یوں پڑھے جائیں تو ٹھیک ہے۔ تیز پڑھنے والا کچھ اور بھی پڑھ لے گا، لیکن جیسے ایک سانس میں جلدی سے پڑھ لیے جائے وہ بھی غلط ہے۔ یعنی 3 مرتبہ امام کے لیے ہے، لیکن وہ آہستہ پڑھے، طریقے سے پڑھے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے بہتر ہے کہ وہ 5 مرتبہ پڑھے، وہ 5 مرتبہ پڑھے، کہ جو بعد میں آنا والا، اب رکوع امام نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، اب جو آدمی رکوع میں شامل ہوا، امام نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، جو آدمی رکوع میں شامل ہوا، امام تو 1 مرتبہ اور پڑھ کے اٹھ جائے گا، اس آدمی تو وہ تو 1 مرتبہ پڑھے گا نا، تو فرمایا امام کم از کم 5 مرتبہ پڑھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ امام 5 مرتبہ پڑھے کہ بعد میں آنا والا بھی 3 مرتبہ پڑھ سکے۔
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوانی میں تھے، یہ گورنر تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، کوئی نماز پڑھی انہوں نے، نماز کے بعد انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نوجوان کی نماز حضور کی کتنی مشابہ ہے، اس کی نماز حضور کی نماز کی کتنی مشابہ ہے۔ فرمایا بعد میں لوگوں نے اندازہ لگایا تو انہوں نے رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات کہی تھی وہ 10 مرتبہ کہی تھی، 10 مرتبہ۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام 3 پر اکتفا نہیں کرتے تھے، یعنی زیادہ کی مقدار بھی پڑھتے تھے۔ لیکن بعض عرب کے اماموں نے یہ کہا کہ دیکھو جی اگر ہم اس تسبیحات کو 5 یا 7 مرتبہ لے جائیں تو پھر رکوع اور قومہ، سجدہ اور سجدے کے بعد جلسہ یہ برابر ہونے چاہیے، تو پھر اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، لہٰذا اس کو بھی یہاں پر 3 مرتبہ پڑھ لو تاکہ اس میں برابری نہیں آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھی دونوں دیکھیں، آپ رکوع میں 5 مرتبہ گئے اور قومے کے اندر بھی ذرا آہستہ کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی اعضاء اپنی جگہ پہ بالکل فٹ بیٹھ جائیں، اور اس کے لیے آگے ابواب کے اندر دعائیں آ رہی ہیں ان دعاؤں کا۔ لیکن ٹھیک ہے ہمارے امام صاحب فرائض میں اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں مطلب کہ آپ قومے اور رکوع، جلسے اور سجدے کو برابری کے لیے ان کلمات کو، ان خوبصورت کلمات کو کیا کر لیں، ان کی مقدار کم کر لیں یا ان کی مقدار کم نہ کریں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اچھے انداز میں پڑھے، آہستہ پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے۔ تو عرب کے اماموں نے اس چیز کو کہ ان دونوں میں برابری ہوگی، اور ہمارے بعض لوگوں نے اندھی تقلید کر لی، تو ہمارے لوگ بھی آج اللہ معاف فرمائے بس جلدی جلدی کرتے ہیں۔ تو بھی کم از کم امام کو چاہیے کہ 3 نہیں تو 5 مرتبہ تو پڑھ لے، لیکن اگر 3 مرتبہ بھی پڑھنا چاہے تو فقہ کا مسئلہ یوں نہیں ہے کہ 3 مرتبہ سے اوپر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا مکروہ ہے یا کوئی، مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پہ اکتفا کر لے، اگر آہستہ پڑھے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے حضرات تو ماشاءاللہ پھر وہ ایک سانس میں 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھ کے دکھایا، یوں پڑھ لے تو 3 مرتبہ بھی کافی ہے۔ تو اس بات کی جو ہے نا وہ کوشش کی جائے، اور یہ نہیں ہے کہ بھی جلسہ اور وہ رکوع برابر رکھنے کے لیے ہم اس لیے 3 مرتبہ پڑھتے کہ اس کے بعد قومہ اتنا نہ کرنا پڑے اور اس کے حدیث کا اور یا رکوع سجدے کو ہی بگاڑ دے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کرے امام 5 مرتبہ پڑھ لے اور تھوڑا آہستہ پڑھے۔